السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مورتیوں کی پوجا کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ کو ان کی حرکتوں پر بہت غصہ آیا کہ وہ میری ہی زمین پر چلتے ہیں، میرا ہی دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور میری ہی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ ان کے پاس ایک ایسا رسول بھیجے جو ان کو سمجھائے اور بھلی بری باتوں سے خبردار کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک تھے، بڑے سمجھدار اور رحم دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرو اور بری باتوں سے روکو اور آخرت کے عذاب سے ڈراؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ مجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ مجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ بعض نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اب رسول بن گئے۔ بعض نے کہا کہ اللہ کو رسول بنانے کے لیے ان کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ فرمایا کہ اے قوم، بتوں کی پوجا مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور قیامت کے دن سے خوف کرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تم کو خود گمراہ اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں، مان لوگے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ سب ایمان لے آئیں، اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، لیکن چند غریب لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اور مالداروں نے کہا کہ تم ان غریبوں اور ذلیل لوگوں کو نکال دو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تو تمہیں برے انجام سے ڈراتا ہوں اور اچھی باتوں پر آمادہ کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا اور بہت نصیحت کی، لیکن قوم نے نہ مانا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نصیحت شروع کرتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور 950 برس تک سمجھاتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے کرتے تھک گئے۔ قوم نے کہا کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ان میں سے ایک بھی کافر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم کے لوگ ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو بہت ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اس کشتی کو ریت پر چلاؤ گے یا پہاڑ پر چڑھاؤ گے، دریا تو یہاں سے میلوں دور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنی قوم کے ہر مذاق پر صبر کرتے اور صرف یہ جواب دیتے کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو،
کل انشاءاللہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ آخر کار اللہ کا عذاب آ گیا جس کا قوم کو انتظار تھا۔ آسمان سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور زمین پانی اگلنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان پھٹ گیا ہے، چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے ساتھ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی لے لو۔ آج اس طوفان سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جانور۔ کشتی موجوں کو چیرتی ہوئی چلنے لگی۔ موجیں اتنی اٹھتی تھی جیسا کہ دریا میں بڑے بڑے پہاڑ ہوں۔ تمام لوگ ڈوب رہے تھے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کافر تھا۔ فرمایا کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اچانک ایک موج آئی اور اسے بہا لے گئی اور وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی صورتیں اور ان کا حسب و نسب نہیں دیکھتا بلکہ ان کے اعمال دیکھتا ہے۔ جب تمام کافر ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور تمام بستیاں تباہ ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے آسمان رک جا اور اے زمین پانی کو نگل لے۔ اللہ کا حکم آتے ہی پانی خشک ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں، مسلمانوں اور جانوروں کے جوڑوں کو لے کر کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی۔ ان پر کوئی رونے والا بھی نہ تھا، نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین کو ان پر ترس آیا۔